خبروں سے آگے میں آج شام ملیے امریکہ کی ایک ایسی کمیونٹی سے جس کے رسم و رواج تقریباً 250 سال میں بھی نہیں بدلے۔ واشنگٹن ڈی سی ایک فیشنیبل شہر کیسے بن رہا ہے؟ اور امریکہ کے 16ویں صدر ابراہم لنکن آج بھی لوگوں میں کتنے مقبول ہیں؟ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش خبروں سے آگے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو ہمارا سلام۔ یہ ہے پروگرام خبروں سے آگے اور میں ہوں سارا زمان۔ آپ کا آج کا دن کیسا تھا؟ کیا آپ آج ہنسے مسکرائے یا پریشان رہے؟ بجلی آتی رہی یا اس کے ساتھ ساتھ گیس بھی چلی گئی؟ یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ ان کے جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں ریسرچ کے ایک ادارے گیلپ نے امریکی ریاستوں کی اس بنیاد پر درجہ بندی کی ہے کہ وہاں رہنے والے اپنی زندگی سے کتنے مطمئن ہیں، اور اس میں پہلے نمبر پر آئی ہے ریاست ہوائی، جس کے خوبصورت نظارے دیکھنے ہر کوئی وہاں جانا چاہتا ہے۔ سال 2011 میں کیے جانے والے اس سروے میں جن عوامل کو بنیاد بنایا گیا ان میں شامل لوگوں کی نہ صرف جسمانی بلکہ نفسیاتی صحت بھی، مثلاً آج وہ کتنا مسکرائے، اور اس کے علاوہ ترقی کے مواقع، زندگی کی بنیادی سہولتوں تک لوگوں کی رسائی اور ان کے کام کرنے کی جگہ کا ماحول۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ریاست الاسکا، جس کا نام سن کر ہی سردی لگنے لگتی ہے، اس لسٹ میں 5ویں نمبر پر آئی، جبکہ نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی ٹاپ 10 میں کہیں بھی نہیں۔ ویسے امریکہ میں معاشی سست روی کے باعث 2010 کے مقابلے میں سال 2011 کے دوران امریکیوں کی خوشی میں کچھ کمی بھی نظر آئی۔ مزید تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر اور پھر ہمارے فیس بک پیج پر آئیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ اپنی زندگی سے کتنے مطمئن ہیں اور اسے بہتر کیسے بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکہ جیسے ملک میں ایک ایسی کمیونٹی بھی ہے جو نہ تو بجلی استعمال کرنا پسند کرتی ہے اور نہ گاڑیاں، تو آپ کے خیال میں وہ اپنی زندگی سے کتنی خوش ہو سکتی ہے؟ اس کمیونٹی کا نام ہے آمش۔ 1985 میں ہالی ووڈ کی فلم وٹنس اس کمیونٹی کے بارے میں تھی، جس میں ہیریسن فورڈ نے ہیرو کا کردار ادا کیا تھا، اور جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ان لوگوں کے بارے میں تجسس بھی پیدا ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں مونچھوں کے بغیر داڑھی رکھنے کی روایت موجود ہے، اسی طرح امریکہ اور کینیڈا میں آباد آمش مرد بھی ایسا صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ ندیم یعقوب ہمیں لے جا رہے ہیں ریاست پینسلوینیا اس منفرد امریکی کمیونٹی سے ملنے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی امریکہ کی پہچان ہے، مگر یہاں ایک ایسی کمیونٹی آباد ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے جدید دور سے کہیں دور اپنی ہی دنیا آباد کیے ہوئے ہے۔ اپنی وضاقتہ، رہن سہن اور رسم و رواج کی وجہ سے آمش ایک منفرد کمیونٹی سمجھی جاتی ہے۔ لنکاسٹر کاؤنٹی میں وزٹرز بیورو کی وائس پریزیڈنٹ جینٹ وال کہتی ہیں کہ اس کمیونٹی کی وجہ سے لاکھوں سیاح یہاں آتے ہیں۔ ہر سال 1 کروڑ سے زائد سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں اور زیادہ تر آمش کمیونٹی کی وجہ سے یہاں آتے ہیں۔ ریاست پینسلوینیا کی لنکاسٹر کاؤنٹی کے دیہاتی علاقوں میں گاڑیاں چلانے والوں کے لیے کسی بگی یا کسی شخص کا 2 پہیوں والی اسکوٹی چلاتے ہوئے سامنے آنا عام سی بات ہے۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کے جرمن زبان بولنے والے علاقوں سے آ کر امریکہ میں آباد ہونے والے زیادہ تر آمش نہ تو سائیکل استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی گاڑی۔ Is it true that every household would have a buggy and a horse? Yeah. Mm-hmm. Yes. آمش مسیحی فرقے اینا بیپٹسٹ کی ایک شاخ ہے جو مذہبی منافرت سے بچنے کے لیے یورپ سے فرار ہوئے اور امریکہ کی کئی ریاستوں میں آ بسے۔ یورپ میں خوف کے باعث یہ لوگ چھپ کر عبادت کرتے تھے، اس لیے آج بھی یہ لوگ روایتاً گرجا گھر نہیں بناتے بلکہ عبادت کے لیے گھروں میں جمع ہوتے ہیں۔ ریمنڈ ہوور لنکاسٹر کاؤنٹی میں ٹورسٹ گائیڈ ہیں۔ عبادت کے لیے استعمال ہونے والے بینچ اور دوسری اشیاء بگی کے ذریعے ایک گھر سے دوسرے گھر لے جائی جاتی ہیں، اور علاقے کے ہر خاندان کو سال میں کم از کم 1 مرتبہ عبادت کی میزبانی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آمش لوگوں کے رہن سہن، رسومات اور ثقافت کی بنیاد ان کے مذہبی عقائد ہیں۔ ان کی بائبل اور مذہبی رسومات جرمن زبان میں ہوتی ہیں۔ انتہائی امن پسند اور کٹر مذہبی آمش لوگ اپنے عقائد کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ ان کا سادہ رہن سہن ان کے لباس سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ آمش لڑکی اپنی شادی پر اس طرح کا لباس پہنتی ہے اور شادی کے بعد اسے سنبھال کر رکھ لیتی ہے، پھر اس کی موت کے وقت اسے اسی لباس میں دفنایا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 40 سے 50% آمش کاشتکار ہیں۔ My grandparents bought this farm in 1928 down here, but the buildings were built in 1860.
House and barn 150 years old down here. जॉन इस बगी के कोचवान हैं और ये आज हमें लाए हैं अपना फार्म हाउस दिखाने। ये इनका घर है और नस्ल दर नस्ल ये लोग यहाँ पे रहते रहे हैं। Mattress out of your rubber playground mold. एक आमिश शख्स की ज़िंदगी में सिर्फ बुनियादी और रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरत की अशिया ही नज़र आती हैं। आमिश लड़के काले रंग की ख़ास टोपी पहनते हैं और इसी उम्र में वो फैसला करते हैं कि वो आमिश लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं या नहीं। ज़्यादातर आमिश बच्चे अपने मखसूस स्कूलों में पढ़ते हैं। एक टिपिकल स्कूल जो है आमिश, वो एक ही कमरा होगा जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं और ये लोग रेगुलर जो स्कूल है उसमें नहीं जाते। इनके अपने जो आमिश उस्ताद होते हैं, टीचर्स होते हैं, वही पढ़ाते हैं और एक बेसिक जो तालीम है वो उन्हें दी जाती है। रवायती तौर पर आमिश बिजली और टेलीफोन के इस्तेमाल से इज्तनाब करते हैं। We don't do all the हम वो सब कुछ नहीं करते जो बाकी दुनिया करती है। मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए ये सब कुछ करना हम ज़रूरी नहीं समझते। एक मुकामी रहायशी डेविड कहते हैं कि वक्त के साथ साथ उनकी कुछ रवायात में भी तब्दीली आई है। जैसे अब कुछ लोग बगियों के साथ साथ गाड़ियां भी इस्तेमाल करने लगे हैं, मगर कुछ आमिश पुरानी रवायात को जिंदा रखने की कोशिश में हैं। मिसाल के तौर पर जेकब किंग मिट्टी के बर्तन बनाने के फ़न को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। Well, I think it was years ago. कुछ साल पहले तक आमिश ये बनाते थे। ये फन ख़त्म होता जा रहा है, मैं इसे दोबारा जिंदा कर रहा हूँ। मगर जब हमने जेकब से पूछा कि आया वो अपने 2 बच्चों को टीवी फराहम करना चाहेंगे, तो उनकी हिचकिचाहट वाज़े थी। But if your kids would like to watch television, you wouldn't mind. Wow, it depends what they watch. No violence. आम लोग शायद आमिश सकाफत को क़दामत पसंद तर्ज़ ज़िंदगी समझते हों, मगर यहाँ लंकास्टर काउंटी में पिछली निस्फ सदी में आमिश आबादी में 3 गुना इजाफा हुआ है और कुछ आमिश रहनुमाओं का ख्याल है कि उनके बाकी दुनिया से अलग थलग रहन सहन की वजह से उनकी ख़ानदानी इक़दार अभी तक बाकी हैं। नदीम याकूब, उर्दू VOA, लंकास्टर। ये थी एक झलक अमेरिका की एक ऐसी कम्युनिटी की जो अपने कदीम रस्म व रिवाज आज भी कायम रखे हुए है। और अब बात करते हैं वाशिंगटन DC के कल्चर में आने वाले कुछ चेंजेस की। वाशिंगटन DC का नाम सुनकर अक्सर सिर्फ सियासी सरगर्मियों का ख्याल आता है, फैशन का नहीं। लेकिन मदीहा अनवर बता रही हैं कि अब इस शहर के कई डिज़ाइनर्स फैशन इंडस्ट्री में अपने कदम जमा रहे हैं। कैसे, आइए देखते हैं। गिनेट पर्सल का रुझान हमेशा से ही फैशन की तरफ था, लेकिन इसे पेशा बनाने के बारे में उन्होंने कभी सोचा न था। I'm an attorney. I was मैं 13 साल तक वकालत के शोबे से वाबस्ता रही। almost 13 years. वकालत के साथ साथ उन्होंने कपड़े डिज़ाइन करने का शौक भी जारी रखा। 1 साल पहले उन्होंने वकालत तर्क कर दी और फैशन इंडस्ट्री में कदम जमाने का फैसला किया। कपड़े डिज़ाइन करके मुझे खुशी मिलती है। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं अपनी तमाम तवज्जो फैशन डिज़ाइनिंग को दूँ तो इसे बतौर पेशा अपना सकती हूँ। DC फैशन फाउंडेशन वाशिंगटन में फैशन इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए कायम किया गया इदारा है। पर्सल को इस इदारे की जानिब से बतौर फैशन डिज़ाइनर चुना गया। क्रिस्टीन ब्रूक्स कहती हैं कि इस इदारे का मकसद वाशिंगटन में फ़ैशन की तरवीज करना है। हम DC फैशन फाउंडेशन के ज़रिए मकामी फ़ैशन डिज़ाइनर्स को मुतारिफ कराना चाहते हैं ताकि वो मुल्क की सतह पर कामयाबी हासिल कर सकें। फैशन डिज़ाइनर्स इस प्लेटफॉर्म पर अपने काम के साथ साथ मुख्तलिफ माहिरीन से राय भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर न सिर्फ फैशन इंडस्ट्री से मुताल्लिक़ माहिरीन होंगे बल्कि वो लोग भी होंगे जो वाशिंगटन के इन डिज़ाइनर्स का काम मुतारिफ कराने के लिए मार्केटिंग और सोशल मीडिया के हवाले से मदद कर सकें। टैटियाना कोलिना भी एक डिज़ाइनर हैं और जल्द ही उनके डिज़ाइन करदा मुनफरिद जूते मार्केट में दस्तयाब होंगे। जूतों का कारोबार करने का ख्याल उन्हें 4 साल पहले आया। मैं न्यूयॉर्क और लास वेगस में जूतों की मुख्तलिफ दुकानों पर गई। फिर मैंने मुख्तलिफ लोगों से रब्ता किया जो मेरे लिए जूते बना सकें। मुझे इसमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गो के पर्सल अपने मलबूसात मार्केट में मुतारिफ करा चुकी हैं, लेकिन वो DC फैशन फाउंडेशन का हिस्सा बनने के लिए पुरजोश हैं। I think the next logical step for fashion in DC is to वाशिंगटन में फैशन की इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए और मकामी डिज़ाइनर्स के काम को सामने लाने के लिए ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। क्रिस्टीन ब्रूक्स भी इस हवाले से पुरुमीद हैं। हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों को बता सकें कि DC की फैशन इंडस्ट्री किसी से कम नहीं।
امریکی دارالحکومت میں یقیناً فیشن کی صنعت کی گنجائش موجود ہے۔ ایک حالیہ جائزے میں سامنے آیا ہے کہ واشنگٹن میں رہنے والے امریکی کپڑوں اور جوتوں پر کسی دوسری ریاست میں رہنے والے امریکی کی نسبت 2 گنا زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ سوزن لوک کے ساتھ مدیحہ انور، اردو VOA۔ آلرائٹ، بات ہو رہی ہے واشنگٹن ڈی سی کی، لیکن پالیٹکس کا ذکر نہ کیا جائے یہ بھی ممکن نہیں۔ یہاں انتخابی سیاست میں پیسے کا کیا کردار ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد اسٹے ود اس۔